السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ جنتری ہے جو کہ سال میں ایک دفعہ ہی آتی ہے اور یہ شیخ الوظائف حضرت حکیم محمد طارق محمود مظہوری چوہدۂ دعوت برکاتہم عالیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ آج اس میں نے یہ ٹاپک اٹھایا ہے حروف ثوابت فوری اثر میں نہایت ہی مفید۔ یہ حروف ثوابت تعداد میں 13 ہیں۔ الف، ہ، دال، ر، صاد، سین، صاد، طاء، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا۔ انسانی ضروریات میں سے چوتھائی کام ان حروف سے کیے جا سکتے ہیں۔ ارجنٹ فوری طور پر کسی کو روکنا ہو یا نکاح کو باندھنا صرف جائز مقصد کے لیے ہو، یہ صرف انہی حروف ثوابت سے ہی ممکن ہے۔ یہ تقسیم ابجد شمسی سے مقرر کی ہوئی ہے کیونکہ شمس سریع الاثر ہے، نیز اس کی تاثیر 5 منٹ سے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ظاہر ہوتی ہے۔ ان سے اعمال حبوط قمر یا قرآن، شمس و قمر یا گرہن یا تحت الشعاع میں تیار کرتے ہیں۔ اعمال کی تیاری کے وقت تنہا ہو اور باوضو ہو۔ دوران عمل بات چیت ممنوع ہے اور نہ ہی کسی کو جواب دے، اور اگر جواب دینا ضروری ہو تو کاغذ پر لکھ دیں تاکہ بات نہ کریں ورنہ عمل باطل ہو جائے گا۔ سورج گرہن، عربی میں سورج گرہن کو کسوف و چاند گرہن کو خسوف کہتے ہیں۔ گرہن کیسے اور کیوں لگتا ہے؟ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ پاتی بلکہ چاند سے ٹکرا کر منعکس ہو جاتی ہے، تو اس حالت کو شمس یا سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ جب زمین گردش کرتی ہوئی شمس و قمر کے درمیان آ جاتی ہے تو سورج کی روشنی چاند سے نہیں پہنچ پاتی بلکہ زمین سے ٹکرا کر منعکس ہو جاتی ہے۔ اس حالت کو قمر یا چاند گرہن کہا جاتا ہے۔ اگر آپ 13 سال تک مسلسل چاند اور سورج گرہنوں میں حروف ثوابت کی زکوٰۃ جاری رکھیں تو حروف ثوابت کے لیے ہمیشہ کے لیے عامل کامل بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حروف ثوابت تعداد میں 13 ہیں اور وہ یہ ہیں: احدر، سستا، کلمہ، یعنی یہ اس طرح سے حروف ہیں اور ان حروف کو چاند گرہن یا سورج گرہن کے وقت ان حروف کے اعداد کے مطابق جو 543 بنتے ہیں، اتنی ہی بار الگ کمرے میں خاموشی سے بغیر کسی بات کے لکھیں، یعنی اوپر والے 4 کلمات کو 543 بار سفید کاغذ پر کالی سیاہی یا عام پینسل سے لکھنا ہوتا ہے۔ چاند گرہن، سورج گرہن شروع ہوتے ہی آپ لکھنا شروع کر دیں اور جب تک کل تعداد یعنی 543 پوری نہیں ہو جاتی آپ لکھتے رہیں۔ لکھنے کے بعد اس کاغذ کو گھر سے باہر کسی محفوظ مقام پر دفن کر دیں۔ اب روزہ ان حروف ثوابت کے کلمات کو 13 مرتبہ لکھا کریں۔ ناغہ نہ ہو، اگر کسی روز ناغہ ہو جائے تو اگلے دن 2 مرتبہ لکھ لیں۔ اگر مسلسل ناغہ ہوتا رہے تو عمل قبضے میں نہیں رہے گا، اس لیے بہتر یہی کہ ایک کاپی خرید لیں اور صبح نماز کے بعد روزانہ ان کلمات کو لکھ لیا کریں۔ جب کاپی مکمل ہو جائے تو اسے قبرستان میں دفن کر دیں اور پھر سے نئی کاپی لکھنا شروع کر دیں۔ دوران ادائیگی زکوٰۃ آپ ایک شیشی سرما اپنے سامنے رکھ دیں۔ جب زکوٰۃ مکمل ہو جائے تو یہی حروف ثوابت والے کلمات 13 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر لیں۔ جب حروف ثوابت سے کام لینا ہو تو یہ سرما اپنی آنکھوں میں لگا کر کام شروع کریں، انشاءاللہ فوری اثر ہوگا۔ جب سورج یا چاند گرہن لگے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد خاموشی سے تنہا کمرے میں خوشبو جلا کر یعنی اگربتی وغیرہ بیٹھ جائیں اور سفید کاغذ پر پینسل سے کالی سیاہی سے 543 مرتبہ حروف ثوابت یا تو الگ الگ کر کے لکھ لیں یا اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں: احدر، سستا، کلمہ۔ جب سورج یا چاند گرہن لگے تو حروف ثوابت کو 543 مرتبہ لکھیں اور اسی طرح مسلسل 13 دنوں تک حروف ثوابت کو 543 مرتبہ لکھنے کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے اس کے عامل بن جائیں گے۔ دوران زکوٰۃ ناغہ نہ ہو ورنہ عمل باطل ہو جائے گا۔ بعد میں 13 مرتبہ لکھنے کی زحمت سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ حروف ثوابت کو موافق منزل قمری سے شروع کر کے مسلسل 28 دنوں تک 4444 مرتبہ لکھیں۔ ایسے نمبر حروف کو اپنی اپنی منزل میں 28 دنوں تک 4444 دفعہ اگر آپ لکھیں گے تو 13 حروف ثوابت مکمل کر لیں۔ یہ زکوٰۃ حروف ثوابت کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ جس حروف سے یہ چاہے آپ کام لے سکتے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ معلوم کو ہونا چاہیے حروف ثوابت کی رجعت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس لیے حروف ثوابت سے متعلق جو بھی عمل کریں تو کافی سوچ کر کریں، ایسا نہ ہو کہ عمل الٹا پڑ جائے اور کوئی نقصان نہ ہو۔ پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رجعت کیا چیز ہے۔ رجعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی واپس لوٹنا یا پلٹنا ہے۔ دماغی صلاحیت میں کمی کا ہونا، ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہونا، برا اثر پڑنا اولاد پہ، سستی کاہلی کا شکار ہونا اور جانی مالی نقصان کا ہو جانا۔ عاملین حروف ثوابت کو عملیات میں بہت پسند کرتے ہیں اور عملیات کی دنیا میں حروف ثوابت سے کافی حد تک کام لیا جاتا ہے۔ یہ حروف جتنا جلدی اثر دکھاتا ہے اتنا ہی جلدی عامل کو رجعت میں بھی جکڑ لیتے ہیں۔ ویسے تو حروف ثوابت کے عاملین بے شمار ہیں لیکن حروف ثوابت کی رجعت کو توڑنے والے عاملین کم ہیں۔ بسم اللہ شریف کے اعداد 786، ان کو جمع 6 + 8 + 7 ہوئے اور 21 کا مفرد 3 بنے۔ دوستو، اگر چاند یا سورج گرہن میں حروف ثوابت کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد سورہ اخلاص کو روزانہ 66 مرتبہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 مرتبہ حروف ثوابت کی رجعت کے اثرات سے بچنے کی نیت سے پڑھا کریں تو وہ اس کی رجعت و بندش سے بفضل خدا بندی محفوظ رہے گا۔ چاند سورج گرہن میں حروف ثوابت کو روزانہ 13 کے بجائے اسم ذات اللہ کے عدد 66 مرتبہ لکھا کرے تو اس عمل کے کرنے سے بھی رجعت سے محفوظ رہے گا۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔